الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حاضرین محترم، آج جملہ 16 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور سورہ مریم سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہوا ہے. کل سورہ کہف تھوڑا باقی تھا، وہ بھی آج مکمل ہوا. اور آج کے اس درس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ استقامت یعنی دین، ایمان، ہدایت، تربیت ملنے کے بعد اس پر جمے رہنا اور اس پر استقامت نصیب ہونا، یہ ہمارے دین میں کیوں ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں بھی سورہ طٰہٰ میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر اس حصے کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی گمراہیوں سے اور جو غلط راستوں پر وہ چل رہے تھے اس میں سے نکال کے موسیٰ علیہ السلام صحیح راستے پر لانے کے بعد اب ان کا کام تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو راستہ بتا رہے ہیں اس پر چلنا. یہ راستے پر لانے کے بعد ان کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام، ان کے دل میں اس قوم کو چھوڑ کر کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں وحی کا پیغام لے کر آتا ہوں، جب تک تم اس قوم کو سنبھالو. موسیٰ علیہ السلام جب وہ توریت کتاب جس پر خود بنی اسرائیل کو چلنا ہے وہ لے کر آنے کے لیے جب گئے تو آنے تک پورا جو ہے نقشہ بدل ڈالے یہ لوگ. ان کو پتا تھا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام جو بتا رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، اس کے خلاف ان کے پاس کوئی جو ہے دوسرا راستہ نہیں تھا. اس کے خلاف اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے یہ لوگ کہ منہ وسلویٰ کھانے کے لیے اتر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سمندر میں سے راستہ بنایا ہے، ان کے خاطر فرعون کو ختم کیا ہے. یہ دیکھنے کے باوجود بھی جب موسیٰ علیہ السلام وہی راستے پر چلنے کے لیے بولے، اب ان کا کام تھا کہ اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد اس کو باقی رکھنا. لیکن نہیں، دیکھیے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ایسا ہوتا ہے. ایک خدا کا دشمن تھا، سامری اس کا نام تھا، وہ آیا، آ کر کیا کیا، ان کو بھٹکا دیا. ایک گائے کا بچڑا تیار کیا، اس کو جو ہے وہ کچھ ڈالا، اس کے اندر مٹی وغیرہ ڈالا، وہ آواز نکالنے لگا. تو وہ پورے بنی اسرائیل کے لوگ جو موسیٰ علیہ السلام سے حق دیکھ چکے تھے اس کی طرف مائل ہو گئے. یہاں جو اللہ نے ان کو برباد کیا، اللہ اکبر، ہلاک کیا ان کو. تو مطلب پیغام کیا دینا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو جب ہدایت ملتی ہے، ہم کو نعمت ملتی ہے، تربیت جب ہم کو ملتی ہے، ایمان ملتا ہے، دین ملتا ہے، باقی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو باقی رکھنا یہ نعمتیں ملنے کے بعد. اور ایسا زندگی میں ہوتا، کوئی نہ کوئی آتا بہکانے والا، کسی بھی شکل میں آتا بہکانے والا. بنی اسرائیل وہ پورے حالات دیکھ چکے تھے کہ کیسے کیسے موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کر لے کر آئے. یہ دیکھنے کے باوجود بھی یہاں پر جب سامری بھٹکایا تو ختم، چلے گئے اس کی طرف. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں تم کو دین، ایمان سے مالا مال کیا تو اس کا مطلب بیٹھ جانا نہیں ہے، تم کو اس کی حفاظت کے لیے استقامت ہو رہا ہے. ملتے ہیں ایسے لوگ صحیح راہ دکھانے والے، تربیت دکھانے والے، ہمارا کام استقامت. اور یہ اللہ تعالیٰ کی اسی سنت ہے، ہر دور میں ایسا ہوا ہے. میں یہی پہلو پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہر دور میں ایسا ہوا کہ جو ہے استقامت، اس پر ٹکنا، ایمان والی ہدایت والی نعمت پر ٹکنا کتنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہادی ہو سکتا، کوئی ہدایت دینے والا ہو سکتا؟ ہرگز نہیں. اس دور میں بھی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمان لے کر آئے تھے، ان کا امتحان کیسے ہوا پتا ہے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ مکرمہ میں، اچھا سمجھیے اس بات کو، یہاں مکہ مکرمہ میں جو ہے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو ایمان کی دولت سے مالامال کر رہے ہیں. تھوڑی دور پر ایک شخص تھا، مسیلمہ کذاب، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اب یہ بڑا امتحان تھا صحابہ کرام کے لیے کہ وہ حقیقت کو جان کر اس طرف آتے رسول اللہ کی طرف، یا پھر جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف جاتے ہو. ایسا ہوا بھی کہ کچھ لوگ واقعی مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے کچھ لوگ جب اس نے اعلان کیا. اور آپ تعجب کریں گے سن کر کہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے معجزات نمایاں ہو رہے ہیں. ارہاسات بولتے اس کو، کہ حضور جو ہے بے عیب پیدا ہوئے، مختون پیدا ہوئے، بال جمے ہوئے تھے، صدر ڈھاکا ہوا تھا، سب کچھ یہ سب عرب کے لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب پیدا ہوئے تو پھر اس کے بعد کئی سارے معجزات کو دیکھا انہوں نے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں.
اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو سب کچھ الگ دیکھ رہے ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 63 سال کی عمر میں، تو اس وقت تک 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لے کر آئے. 1,24,000. اب ان کی وجہ سے کتنا اسلام پھیلا وہ الگ بات ہے. 1,24,000 تھے. وہاں پر جو مسلمہ کذاب تھا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، انہیں نبی ہونے کا اعلان کیا، غلط دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا. صرف 4 سال کے اندر 2 لاکھ لوگ اس کے اوپر ایمان لا لیے. 4 سال کے اندر. یہ بہت بڑا امتحان ہے. ہم کو سمجھنا ہے کہ ہمیں استقامت بہت ضروری ہے. تربیت اور ایمان کی دعوت ہمارے پاس ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ استقامت. ہم جاتے کس طرف ہے یہ نعمت ملنے کے بعد؟ بنی اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی کہ اتنا موسیٰ علیہ السلام بتانے کے باوجود بھی وہ جو اس طرف چلے گئے. اللہ اکبر. تو اب بڑا امتحان یہ تھا کہ رسول اللہ کی جو 63 سالہ محنت ہے، یا پھر نبوت کے بعد سے سمجھیے 40 سالہ حضور کی محنت، اور یا مسلمہ کذاب کی 4 سال. یہاں پر 40 سال میں 1,24,000، یہاں 4 سال کے اندر 2 لاکھ لوگ اس کو نبی مان لیے. اب ایسا دکھ رہا تھا، بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید رسول اللہ کی تبلیغ کمزور ہوگی. معاذ اللہ کے اتنے سال میں خالی اتنے لوگ ایمان لائے، اور یہاں پر دیکھو خالی بس ایسا پھیلانے کی دیر تھی 2 لاکھ لوگ ایمان لا لیے. اس کے اوپر ایمان مطلب باطل کے اوپر. ایسا نہیں ہے مسئلہ. بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی تبلیغ ہرگز جو ہے کمزور نہیں تھی، بلکہ حضور کی تبلیغ میں اتنی طاقت تھی کہ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ ان کے کردار کو دیکھ کر دوسرے لوگ ایمان لاتے جا رہے تھے. اور یہاں مسئلہ کیا تھا کہ جو ہے یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جلدی پھیل جاتا ہے، جو باطل ہوتا ہے وہ جلدی پھیل جاتا ہے. اس لیے حضور کی محنت ایک طرف ہے، اس لیے 4 سال ایک طرف ہے، اس کا کوئی وجود نہیں. آج رسول اللہ کی کون سی ادا بولی آپ ہم بتانے کے لیے تیار. حضور چلتے کے ساتھ تھے، بیٹھتے کے ساتھ تھے، سوتے کے ساتھ تھے، مسواک کیسے کرتے تھے، کھاتے کے ساتھ تھے. مسلمہ کذاب کے بارے میں کون کتنا کیسے جانتا کچھ پتا نہیں ہے اس کا. ہلاک ہو گیا، مر گیا، پھر اس کو قتل کر ڈالے، ختم. تو یہ ایک جو ہے دین اور ایمان ملنے کے بعد استقامت بہت ضروری ہے. صرف اتنی غلطی ان کی تھی بنی اسرائیل کی جو اللہ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے گئے، یہاں پر بچڑے کو اپنا معبود بنا لیے صرف توریت لینے کے لیے. ہر دور میں ایسا ہوا. آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جو نعمت ایمان کی، ہدایت کی تربیت کو ہم کو مل رہی ہے، اس پر سن کے سمجھ کے ہم استقامت کی طرف آتے ہیں یا پھر وہی اپنے نفس کی طرف جاتے ہیں. صدیق اکبر کا دور آیا، لوگ زکات سے انکار کرنے لگے. امتحان تھا وہاں پر کہ جو سچے ایمان والے ہیں زکات دیتے یا نہیں. عمر بن خطاب کا دور آیا، کئی سارے فتنے شروع ہو گئے. عثمان غنی کا دور آیا، فتنے. مولا کائنات علی کا دور آیا، فتنے شروع ہوئے. آج بھی دیکھیے ایسا ہی عالم. تو بنی اسرائیل اصل کیا تھا، وہ جو ہے سامری تھا، اس نے کیا تھا کہ اس کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر آئے، اس کو دکھ رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کا وہ جو گھوڑا ہے جہاں پر قدم رکھتا تھا وہ جگہ اگر سادی میں رہی تو وہاں پر سبزی اگ جاتی تھی، ہرا بھرا ہو جاتا تھا وہ حصہ. وہ دیکھ لیا. دیکھ کے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے وہ پیروں کو لگنے والی مٹی کو لے کر وہ بچڑے کے اندر ڈالا، گائے کے بچے کے اندر ڈالا. دل میں زندہ ہو کے آواز کرنے لگا. تو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کو لگنے والی مٹی میں اتنا اثر ہے، تو آپ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوگا حضور کا. اگر جبرائیل کے گھوڑے میں اتنا اثر ہے تو پھر حضور کا معاملہ کیا ہوگا. اب تعجب نہیں ہوتا ہم کو، حضور ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے چاند کو ٹکڑے کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے بالکل. گھوڑے کے اندر جب یہ بات ہے تو پھر آپ کے اندر کیا صلاحیت، کیا طاقت اور جو ہے کیا معجزے، کیا جو ہے اللہ کی قدرت نمایاں ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن دھوکے مبارک ڈالے کنویں میں، ختم. اب جو ہے وہ کنویں میں جتنا پانی ہے صرف وہ میٹھا نہیں، اب جتنا پانی کنویں میں آتے جا رہا وہ سب کا سب پانی میٹھا آ رہا، صرف ڈالے ایک مرتبہ. جتنے چشمے پھوٹ رہے ہیں وہ کنویں سے سب کے سب میٹھے. زمین میں جہاں تک وہ پانی پہنچ رہا ہے، اب جتنا پانی کنویں سے آتے جا رہا ہے وہ پورے کا پورا میٹھا. صرف حضور ایک مرتبہ اپنا تھوک ڈالے. آپ سوچو خالی ایک مرتبہ ڈالے، پورا قیامت تک جتنا پانی آنے والا ہے سب میں اس کا اثر ہو گیا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس امام حسین کو اپنی زبان چسائے ہو، ان کے اندر کتنی تبدیلیاں نہیں آئی ہوں گی. پوری زبان چسے صرف ایک مرتبہ تھک نہیں ڈالی، پوری چیز اپنی زبان چسا رہے ہیں. بہرحال یہاں پر بتانے کا مطلب اصل میں جو ہے یہ واہوائی والی تقدیر کرنا مراد نہیں ہے. اپنے ایمان کو اللہ کی قدرت کے تعلق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے ایمان کو تازہ کرنا مقصود ہے. یعنی ہر ایک مومن کے اوپر اتنا تو لازم ہے کہ اس کا ایمان اتنا جو ہے مضبوط رہے کہ اللہ کی قدرت میں کوئی شک پیدا نہیں ہونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی نقص کی بات ہے، کمی کی بات ہے تو ہمارا ذہن قبول نہیں کرنا. اتنا ایمان تو ہونا. موسیٰ علیہ السلام پوچھے اس سے کہ تیرا کیا معاملہ ہے، تو بولنے لگا بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. کہا کہ جو ہے وہ جو یہ لوگ نہیں دیکھے نا، میں نے وہ دیکھا ہے. دیکھا کہ میں جو ہے وہ جو جبرائیل آئے تھے ان کے جو گھوڑے کی جو پیروں کی مٹی تھی وہ میں لیا، لیکن اس کے اندر ڈال کے موسیٰ علیہ السلام اس کو ایک دعا دی. وہ اس کے خلاف میں دعا کرا، جا تجھ کو اللہ ایسا بیمار کرے گا کہ لا مساس، تو یہ بولتا پھرے گا کہ کوئی میرے قریب مت آؤ، مجھ کو نہ چھو، میرے کو چھو مت، میرے کو چھیو مت، میرے قریب مت آؤ. یہ بیماری تو ہمیشہ بولتا پھرے گا، یہ بیماری دے کر بھیج دی اس کو. تو یہ ایک پہلو جو اللہ نے ذکر کیا. اور جتنے جو ہے یعنی استقامت کے جتنے راستے ہوتے ہیں سب کچھ اللہ نے واضح کیا. قیامت کا منظر اللہ نے بیان کیا، کیسے حالات ہوں گے، کیا ہوں گے. آج جو تلاوت کی اللہ کا وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، کہ ہم قیامت کے دن ایک ایسا منظر قائم کریں گے کہ لوگ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر ایک دوسرے سے ٹکراتے پھریں گے. قیامت کے دن وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور، پھر وہاں سے سور پھونکا جائے گا. اب ایسی کنڈیشن میں جو ایمان والے رہیں گے وہ تو جو ہے آپس میں محبت کرنے والے، اور جو ایمان سے خالی رہیں گے وہ گمراہ قیامت کی ہولناکی میں پریشان رہیں گے. یہ پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا سورہ طٰہٰ میں. خاص طور پر آج کا ایک اہم پہلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے تعلق سے ذکر کیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کیا ہے یعنی حضور کے بارے میں کہا گیا ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ جو ہے یعنی مشقت اس سے اٹھائے، اس لیے ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر نہیں اتارا. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ حضور جو ہے یہ آیت نازل ہونے کے بعد، سورہ طٰہٰ کی آیت نازل ہونے سے پہلے، سورہ طٰہٰ کی آیت نازل ہونے سے پہلے رات میں اتنی عبادت کرتے تھے کثرت سے کہ پیر آپ کے پھول جاتے تھے. رسول وسلم کے پھول جاتے تھے، بھرم آتا تھا پیروں پر. اللہ نے یہ آیت نازل کی آپ کے اوپر. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ اس قدر کثرت سے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کو نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی گناہوں سے محفوظ رکھا، پھر وجہ کیا ہے؟ آپ جواب دیتے افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے جب یہ نعمت مجھ کو دی تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ آپ جواب دیتے. تو یہ آج کے سبق، آج کے درس میں اتنا یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ ایمان کی اور جو ہے ہدایت کی نعمت سے ہم کو نواز رہا ہے، اس پر استقامت ضروری ہے. اور ہمارا اس میں امتحان ہے کہ واقعی اس راستے میں ایسے لوگ آتے ہیں جو بھٹکاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا اتنا حقیقی پیغام تھا، ایک باطل شخص آ کے پوروں کو مائل کر دیا وہاں پر. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری روٹین صحیح چلتی رہتی ہے، ہماری روٹ صحیح ہوتی ہے. کوئی تو آتا ہے انسان جو یہ کہتے ہیں میں جو ہے حیدرآباد میں تو اپنے میں کہانی سنا ہوں کہ ہم ایک جگہ پر جو ہے ذکر کی اور حلقے وغیرہ جو ہوتے اس کی ہم بات کر رہے تھے. اللہ اکبر، ہمارے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے جواب دیا، کہا کہ کیا ذکر وغیرہ کرتے پھرتے بھائی؟ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کمانے کے لیے بول رہا ہے، جاؤ کماؤ کچھ تو فائدہ ہوگا. یہ الفاظ تھے بیمانی کے الفاظ پورے کہ یہ ذکر وغیرہ ضروری نہیں ہے، یہ اپنے اللہ تعالیٰ پیٹ کے آنا، پیٹ کے واسطے کما لیتے پھرو، ایسے الفاظ. تو ہمارا راستہ، ہماری روٹ بالکل صحیح چلتی رہتی ہے، لیکن بیچ میں ایسے لوگ آتے ہیں. اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کہ جو ہماری ایمان کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے، اس وقت جاتے ہیں جیسے سن کے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. کرنے والا کچھ بھی بات کرے گا، مال کی بات کرے گا، دولت کی بات کرے گا، حرص کی لالچ کی بات کرے گا، اس طرف مائل ہو گئے. ٹھیک ہے وہ تو مل جائے گی لیکن آخرت برباد ہو جائے گی. تو بس یہی خلاصہ ہے کہ اس پر استقامت کے لیے. اور ایک بات اچھی طرح ہم یاد رکھیں، ہمیشہ کے لیے اس بات کو یاد رکھیں، ہمارے ایمان میں مضبوطی علم سے آنے والی ہے، عمل سے نہیں.
علم سے مضبوطی آنے والی ہے. عمل تو ہمارے اوپر فرض ہے. ایسا اگر ہم ایمان چاہتے ہیں کہ وہاں کے اللہ کی قدرت پر پورا بھروسہ رہے, رسول اللہ کی تعلیمات پر پورا یقین رہے, اور اللہ نے اس کے رسول نے جو ہم کو انعامات وغیرہ کی بات بتائی ہے اس پر مکمل یقین ہے, اگر ہم ایسا مضبوطی والا ایمان چاہتے ہیں تو وہ علم سے مضبوطی آنے والی ہے ایمان میں, اور عمل سے نہیں آنے والی ہے. اور علم کے لیے ظاہر سی بات ہے بیٹھنا پڑے گا, سننا سمجھنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ مالک نے جو کہا ہے سنائے, کہنے والے کو اور سننے والے کو اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.